اللہ کا کیا ہوں؟ بندہ ہوں. یہ سچی بات ہے، اس کو مانو. آگے اللہ نے کیا بیان کیا؟ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. اللہ کریم فرماتے ہیں ما کان للہ ان یتخذ من ولد، میری ذات کو یہ بات شایان شان نہیں ہے، میرے لیے یہ بات اچھی نہیں ہے، میری شایان شان یہ بات نہیں ہے کہ میں دنیا میں کسی کو اپنا بیٹا بنا لوں. حالانکہ میری صفت کیا ہے؟ سبحانہ، میں اللہ شریکوں سے پاک ہوں. کیا ہوں؟ سبحانہ. میری ذات کیا ہے؟ پاک ہے. یہ جو لوگوں نے میرے ساتھ عیسیٰ پیغمبر کو میں رب کا بیٹا بتانا شروع کر دیا ہے، میں اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں سبحانہ، میری ذات پاک ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، شریکوں سے میری ذات پاک ہے. میرا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی آل اولاد ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کہتے ہیں میرا کوئی بیٹا نہیں ہے. لوگوں نے میرے ساتھ کیوں شریک کر لیا؟ آگے عیسیٰ پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. او لوگو میری بات سن لو، میری بات مان لو. میں عیسیٰ پیغمبر کا کیا بیان ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، جو میرا رب ہے وہی تمہارا رب ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، ماں کی گود میں بلوایا ہے، بن باپ کے مجھے پیدا کر دیا، میری ماں کے بطن سے پیدا ہوا میں. فرمایا ان اللہ ربی و ربکم، وہی میرا معبود ہے، وہی میرا عبادت کے لائق مالک خدا ہے. اسی کی عبادت تم بھی کرو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. فاعبدوہ، خالص اسی کو پکارنا. ھذا صراط مستقیم. اگر سیدھی راہ چاہتے ہو تو پھر خالص عبادت کرو کس ذات کی؟ بولو نا اللہ کی. خالص عبادت کرنا، ایک اللہ کو اپنی حاجات و مشکلات میں پکارنا. فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہی کیا ہے؟ بولو نا سیدھا راستہ. تو معلوم ہوا جو لوگ رب کی ذات کے ساتھ غیروں کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں نبیوں کو، ولیوں کو، پیروں پیغمبروں کو، چھوٹوں بڑوں کو، قبروں کو، مردوں کو، تو معلوم ہوا قرآن کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق وہ سیدھے راستے پہ، کیونکہ قرآن کہتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں اگر صراط مستقیم چاہتے ہو تو فاعبدوہ، خالص کر کے عبادت کرو. تو کس کی کرو؟ یہاں کسی کوئی بریلوی دیوبندی کا اختلافی بات ہو، یہ سیدھا قرآن کا ترجمہ، قرآن کی آیت کا مختصر سا ترجمہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ سیدھی راہ کون سی ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے؟
فرمایا کہ یہی ہے فاعبدو ہو، خالص کر کے عبادت کرو تو کس کی کرو؟ اللہ کی۔ اس لیے جب ہم سورۃ فاتحہ میں آتے ہیں، نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، پہلے اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے اللہ نے ساتھ ہی بتا دیا اہدنا الصراط المستقیم۔ بندہ فاتحہ کے اندر اللہ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ ایاک نعبد، اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، و ایاک نستعین، تجھ ہی سے استعانت کا سوال کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے اللہ۔ آگے بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ چلا ہم کو سیدھے راستے پہ۔ اس کے کئی معنی کیے اہدنا کے مفسرین نے، کسی نے کہا چلا، کسی نے کہا دکھا، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، چلا ہم کو سیدھے راستے پہ۔ مگر ایک معنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ، صحابی کا نام آئے تو کیا کہنا ہوتا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا حضرت علی کیا فرماتے ہیں، اہدنا کا معنی چلانا اور دکھانا نہیں ہے، بلکہ اہدنا کا معنی ہے ثبتنا، اللہ ہمیں پکا رکھ، کیا کر؟ پکا رکھ۔ کیوں؟ پیچھے بندہ کہتا ہے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا اہدنا، بندہ اللہ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد، اللہ تیرے ساتھ وعدہ کیا تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ اب اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا، اب آگے بندہ اسی وعدے کے اوپر اللہ سے کہہ رہا ہے اہدنا، اللہ یہ جو تیرے ساتھ وعدہ کیا، تیرے علاوہ کسی نبی کو، ولی کو، پیر کو، پیغمبر کو، چھوٹے کو، بڑے کو، اپنے کو، بگانے کو، اللہ کسی کو اپنی حاجات و مشکلات میں نہیں پکاریں گے، تیری ہی عبادت کریں گے۔ مالی عبادت بھی تیرے لیے، قولی عبادت بھی تیرے لیے، بدنی عبادت بھی تیرے لیے، اللہ زکوٰۃ صدقات بھی تیرے نام کی، اللہ صدقہ خیرات بھی تیرے نام کا، اللہ اگر کسی حاجات و مشکلات میں مجھے پکارنے کی ضرورت پڑ گئی، ایک تجھے ہی پکاریں گے۔ یہ جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا، حضرت علی فرماتے ہیں اب آگے بندہ کہتا ہے اللہ مجھے اسی عقیدے پہ پکا رکھ، اسی عقیدے پہ کیا رکھ؟ خالص تیری عبادت کرنے پہ کیا رکھ؟ پکا رکھ، کیونکہ خالص تیری عبادت کرنا اہدنا الصراط المستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ۔ اور حضرت عیسیٰ پیغمبر کیا کہتے ہیں، فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم،
خالص اللہ کی عبادت کرنے نا. فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہی لوگوں سیدھا راستہ ہے. اگر سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہو پھر چھوڑ دو دنیا کو، پھر چھوڑ دو دنیا کے بنائے ہوئے معبودوں کو، پھر چھوڑ دو دنیا کی قبروں مزاروں درباروں کو، پھر چھوڑ دو قبروں کو پوجنا، پھر چھوڑ دو اللہ کے علاوہ غیروں پہ یقین باندھنا، پھر چھوڑ دو اللہ کے علاوہ کسی دوسروں کو اپنی حاجات و مشکلات میں پکارنا، پھر چھوڑ دو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارنا. پھر آ جاؤ ایک ہی بات پہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، ایک ہی مرکز پہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، قرآن والے مرکز پہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، جوڑ پیدا کر لو، جڑو جاؤ سارے ایک دوسرے کے ساتھ. اور جس بات کی تمہیں قرآن تعلیم دیتا ہے اس جوڑ کو لے کر دنیا کے اندر نکلنا تمہارا کام ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے. تو کون سا سیدھا راستہ ہوا؟ خالص اللہ کی عبادت کرنا. یہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ. بولتے نہیں آپ. سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ. فرمایا فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ